کہ آج ایوان اقبال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان ضلعی اہل حدیث کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس میں ملک بھر سے قائدین اور جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی چند لمحوں کے بعد حضرت شہید قائد رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور ان کے ساتھ حضرت حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب اور امیر جمعیت قائد اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ اور ڈاکٹر حضرت حافظ عبدالکریم صاحب اور اسی طرح دیگر علماء کرام انشاءاللہ الرحمن تشریف لانے والے ہیں۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں محترم جناب ممتاز دانشور جناب ڈاکٹر مولانا عبدالغفور راشد صاحب۔ ہم ان کو اور ان کے ساتھ استاد محترم استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ مفتی حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ ہماری اسٹیج کی زینت ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ابھی آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور خطاب بھی فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں استاد محترم کی آمد سے قبل آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ استاد محترم وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے جب فتنہ سر اٹھانا چاہتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے، یہ علم کے بل بوتے اس فتنے کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے امت کی سربراہی بھی فرماتے ہیں اور نوجوانوں کا تحفظ بھی فرماتے ہیں۔ حضرات ذرا زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی کبریائی کی نعرے کو اور اس کی عظمت کو بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آج کے اس دور میں امت کی صحیح طور پر فکری اور علمی رہنمائی کرنے والے فضیلت الاستاذ جناب الشیخ مفتی حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی العلام والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ التام، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ آل عمران کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے کچھ آیات محکم اور واضح ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر فتنے کو ہوا دے سکیں اور فتنہ برپا کر سکیں۔ چنانچہ اسی آیت کے مصداق کے طور پر
ہمارے آج کے نوجوانوں میں ایک شخص نے فتنے کو پروان چڑھایا ہے اور وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اور شخصیت پر اپنی زبان درازی کر کے اپنی اور اپنے سننے والوں کی آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے آسمان والے رب کی وحی کے ذریعے ان کو جنت کی ضمانت دے دی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھاؤ، میرے آقا سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ آپ نے خواب کے اندر بہت ہی خوبصورت چیز کو دیکھا۔ خواب کا اثر آپ کے جسم پہ یوں نمایاں ہوا کہ میرے آقا مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ جب آقا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل چکا تھا اور آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ام حرام رضی اللہ عنہا نے آپ سے سوال کیا، اے سید الاولین والآخرین، اے سید الکونین، آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ آپ کے رخ زیبا پر مسکراہٹ ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا ام حرام، میں نے آج ابھی اپنی خواب کے اندر دیکھا ہے، میں نے اپنے صحابہ کو بدر کے اندر دیکھا، تیروں تلواروں کی کمی تھی، میں نے اپنے صحابہ کو احد کے میدانوں میں دیکھا، افراد اور ہتھیار کی کمی تھی، لیکن میری امت کا ایک گروہ مجھے دکھایا گیا کہ بادشاہوں کی طرح اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر سمندر کی لہروں پہ سفر کر رہے ہیں، اور آسمان والے رب نے مجھے بتایا ہے پہلا وہ قافلہ جو سمندری جہاد کرے گا، میرے رب نے ان تمام افراد پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے آقا کی یہ پشین گوئی سن کر ام حرام کہتی ہیں، اے پیغمبر علیہ السلام، اگر اس سارے گروہ پہ جنت واجب ہے تو آپ اللہ سے دعا کر دیں میرا رب بھی مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ دعا کر دیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور ساتھ ہی فرما دیا ام حرام خوش ہو جا، دعا قبول ہوئی۔ آسمان والے رب کی طرف سے پیغام آیا، انت منہم، تو ان میں شامل ہے، ان میں شامل ہے۔ کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اپنی ذمہ داری نبھا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، اپنی ذمہ داری نبھا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا اور اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، اور اسلام سارے میدانوں میں دشمنوں کو شکست دے چکا تھا، اور جب دشمن میدانوں سے ہار چکے تھے تو وہ سمندری راستوں سے روم کے غنڈے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دیجئے، ہم میدانوں کے ساتھ ساتھ آج کے بعد ہم سمندر کے دیہات سے بھی اپنے مسلمانوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان سے اجازت ملی تو پہلا بحری لشکر، پہلا سمندری قافلہ جب نکلا تھا، اس قافلے کو میرے آقا نے دیکھ کر جنت کی ضمانت دی تھی۔ اس قافلے کا سپہ سالار صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ جنت کے سرداروں کے سردار تھے اور جنت کے راہیوں کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن آج ان پر یہ اشکال اور اعتراض پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ جنتی تو ہوں گے لیکن انہوں نے خلافت کے نظام کو ملوکیت کے نظام میں بدل دیا، انہوں نے خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا، اس وجہ سے ہم ان سے ناراض ہیں۔
4 اعتراض سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ خلافت کو بادشاہت میں بدلا، اس وجہ سے ہم ناراض ہیں۔ پہلی بات سمجھ لیجیے گا، انہوں نے اگر خلافت کو بادشاہت بنایا ہے تو اس کے باوجود ان کی خلافت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی خلافت بھی تھی، ان کی خلافت بادشاہت بھی تھی، اور ان کے بعد میں آنے والوں کی خلافت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی۔ اس کے اندر دونوں خوبیاں موجود تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ایک وقت میں یا خلافت ہے یا بادشاہت ہے؟ میں کہوں گا نہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ اٹھائیے صحیح مسلم کو، حدیث نمبر 4707 ہے، 4708 ہے، 4709 ہے، 4710 ہے۔ نبوت کی زبان سے آقا مدنی نے وحی کے ذریعے سے اعلان کیا، لوگوں سن لو، میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے اور مسلسل آئیں گے، ان کے اندر انقطاع نہیں ہوگا۔ اب میں پوچھتا ہوں، میرے آقا نے سچ بولا کہ نہیں بولا؟ آقا تو تھے ہی سچے تھے۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور مسلسل ہوں گے۔ اب بتایا جائے امیر معاویہ چھٹے خلیفہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے، اگر بادشاہت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو بری نہیں۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ۔ آسمان کا رب کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا تھا، میرے رب نے انعام کے طور پر داؤد کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ اگر بادشاہت بری چیز ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام تو رب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اے رب تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی ہے۔ یہ تو اللہ کے انعام گنوا رہے ہیں۔ تو لہذا بادشاہت بھی اچھی ہے اور خلافت بھی اچھی ہے اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے۔ جب یہ بات ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بادشاہت اس وقت اچھی ہے نا جب اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، تو معاویہ کی بادشاہت اچھی نہیں تھی۔ ارے کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے ممبروں پر 60 سال تک اہل بیت کو گالیاں دلوائی ہیں، اور اہل بیت کا نام لے کر ممبروں پر محراب سے تبرہ بازی ہوتی تھی۔ یہ اعلان کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تم نے کہا ہے 60 سال تک ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آ کر اس رسم کبھی کو بند کروایا تھا۔ ارے اس کا حوالہ تو بتلاؤ، ارے کوئی کتاب تو دو، اس کا ریفرنس تو دو۔ کہتے ہاں ریفرنس بھی موجود ہے۔ ارے بتاؤ کہاں ہے؟ کہتے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے۔ ارے تاریخ الخلفاء کس کی ہے؟ امام سیوطی کی ہے۔ سیوطی کب فوت ہوئے تھے؟ 911 ہجری میں۔ ارے مجھے بتلا، جو آدمی 911 ہجری میں فوت ہوا، گویا کہ 850 سال بعد پیدا ہونے والا شخص اپنے سے 850 سال پہلے کا ایک بات کو نقل کرتا ہے۔ کیا اس کے لیے سند کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہتا ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جاؤ قیامت کی صبح تک ایک حوالہ پیش کر دو جہاں اس کی سند موجود ہو۔ جب سند موجود نہیں ہے تو جھوٹی روایات کو پیش کر کے امیر معاویہ کی شان کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا 60 سال والی تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا، امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم حضرت علی پر تبرہ بازی کرواؤ۔ میرے پاس بھی ایک آدمی آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کیا تو نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث کو پڑھا ہے؟ کہتا نہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے مرزا صاحب کا حوالہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں
تو نے اپنے لحاظ سے تو یہ سمجھا ہے، لیکن میرے پاس تو عربی کتاب بھی موجود ہے۔ میں نے کہا تمہیں عربی پڑھنی آتی ہے؟ کہتے عربی تو نہیں پڑھنی آتی۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، تیرے استاد کو بھی عربی نہیں پڑھنی آتی ہے، لیکن بات یہ ہے میں نے جب اس کتاب کو اس کے سامنے رکھا، کعبے کے رب کی قسم، اٹھاؤ سنن نسائی الکبریٰ کو، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے آگے ہی لکھا ہوا ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اس روایت کے اندر ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم سے نہیں سنا ہے، لہذا یہ روایت کا ضعف بیان کر کے امام نے بیان کی ہے۔ تو نے حدیث تو بیان کر دی، اگلا مسئلہ بیان نہ کیا، سن لے جو حق بات چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور دنیا کی بھی لعنت ہے۔ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں، گالیاں نہیں نکلوائیں، لیکن یہ بات تو بتانا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جب صلح ہونے لگی تھی اس وقت کچھ شرطیں بھی طے ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہاں شرطیں طے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں پھر ان کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا۔ کہتے ہیں نہیں کیا۔ میں نے کہا بتا کون سی شرط ہے جس پہ عمل نہیں ہوا؟ کہتا ہے اس کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ اپنے بعد جو ہے اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اپنے بعد جو ہے شورا کے نظام پہ چھوڑیں گے۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں فتح الباری میں لکھی ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں الاستیعاب میں لکھی ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھی ہے؟ کہتے تاریخ ابن کثیر میں لکھی ہے۔ میں نے اس کے سامنے یہ تینوں کتابوں کو رکھا اور آج تمہیں بھی یہ بات بتا کے جاتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم ان تینوں کتابوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کی کسی صحیح تاریخ کے اندر یہ شرط موجود نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ میں چاہوں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ تاریخ کو اٹھا کے دیکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے بعد شہید کر دیے گئے، لیکن 30 سال تک 20 سال تک 20 ایئر تک حضرت حسین رضی اللہ زندہ رہے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی امیر معاویہ کو برا نہیں کہا ہے اور یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ تم نے شرطوں کو برا نہیں کیا۔ اگر یہ اعتراض بنتا حضرت حسین رضی اللہ کرتے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب ہے یہ شرط طے ہوئی نہیں تھی۔ پھر کہتے اچھا یہ بات بتا کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی تو نہیں تھا، کیوں؟ حدیث سنائی جاتی ہے، صرف 2 باتیں میری رہ گئی، ایک یہ حدیث کی وضاحت اور ایک مرزا کے عقیدے کی وضاحت۔ 2 باتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں مرزا کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے۔ باغی کیوں ہے؟ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کے اندر سے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے صحابہ اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، عمار 2 اٹھا رہے تھے، باقی صحابہ 1 اٹھا رہے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ کو دیکھ کر میرے آقا نے کہا وَيْحَ عمار تَقْتُلُهُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَ إلى النار۔ اے معمر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ بات سمجھ لینا، اب جذبات سے ہٹ کر ذرا آرام سے بات سمجھ لینا۔ عمار اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ آئیے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی خلافت کے آخری ایام تھے، مصر سے سازش ہوئی تھی، کوفہ کے افراد ان کے ساتھ ملے تھے، مسجد نبوی پہ قبضہ ہوا تھا، ان ظالموں نے حضرت عثمان کو گھر کے اندر محصور کیا تھا۔ وہ آنے والے سارے کون تھے؟ وہ باغی گروہ تھا۔ اس باغی گروہ نے خلیفہ کی خلافت کا انکار بھی کیا تھا، اس باغی گروہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید بھی کیا تھا۔ جب عثمان شہید ہو گئے، کیا ان باغی گروہ والے افراد کو زمین کھا گئی یا
آسمان پہ چلے گئے، نا وہ زمین کی سطح پہ موجود رہے۔ پھر کہاں گئے؟ انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی رضی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حضرت علی کا ساتھ لیا، اور انہوں نے ان کو اٹھا کر جو خلافت میرے پیغمبر کے دور میں نبوت مدینہ میں رہی، میرے ابو بکر کے دور میں خلافت مدینہ میں رہی، میرے عمر کے دور میں خلافت مدینہ میں رہی، عثمان کے دور میں خلافت مدینہ میں رہی، لیکن ان باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ کو مجبور کر دیا تھا، اور علی بھی چاہتے تھے اور مزید خون خرابہ مدینہ میں نہ ہو۔ ان کو لے کر وہ کوفہ میں چلے گئے، باغی ان کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ سچے صحابہ بھی تھے، اور یہ قاتلین عثمان بھی تھے، باغی گروہ ان کے ساتھ تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ جب کوفے کی طرف آئے، بصرے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ کا نام جنگ جمل ہے، اس کے اندر باغیوں نے لڑائی کروائی تھی، مسلمانوں کی صلح ہونے لگی، رات کو طے ہو چکا تھا جب صبح ہوگی سب کے درمیان میں صلح کا اعلان ہوگا۔ باغیوں نے سوچا اگر مسلمانوں کی صلح ہو گئی تو پھر تو ہماری باری آ جائے گی۔ راتوں رات انہوں نے مسلمانوں کے خیموں کو آگ لگائی، اپنے خیموں کو آگ لگائی، مسلمانوں کو شہید کیا، اپنے بندوں کو جہنم واصل کیا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کروائی، جنگ جمل نتیجہ نکلی، سبب باغی تھے۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے نکلے تھے، یہ کوفہ سے نکلے تھے، صفین کے مقام پہ پہنچے تھے۔ انہی باغیوں نے اس موقع پر بھی جن کو میرے آقا نے باغی کہا تھا، جو عثمان کے قاتل تھے، جو حضرت طلحہ کے قاتل تھے، حضرت زبیر کے قاتل تھے، امی عائشہ کے اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹنے والے تھے، انہی باغیوں نے جنگ کے دوران حضرت عمار کو شہید کیا تھا، انہی باغیوں نے حضرت حسن کو شہید کیا تھا، انہی باغیوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، انہی باغیوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، بلکہ آقا نے یہ کہا تھا جو پہلے باغی ہوگا وہی قتل کرے گا۔ فرق سمجھے، ایک ہے قتل کی وجہ سے باغی، ایک ہے باغی ہو کر قاتل۔ آقا نے یہ کہا تھا عمار کو وہ قتل کریں گے جو پہلے باغی ہوں گے، اور وہ پہلے باغی جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل تھے۔ آخری بات کہتے ہیں اچھا جی قاری صاحب ٹھیک ہے تمہارا بات مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن مرزے کا عقیدہ تو صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے چند باتوں میں اختلاف ہے لیکن اس کا عقیدہ تو صحیح ہے نا؟ یہ بہت بڑی ناقص رائے ہے اور کم علمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے۔ آؤ عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، شرح عقیدۃ الطحاویہ اٹھا کے دیکھو، شرح عقیدۃ الواسطیہ اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھاؤ، اس کے اندر تمام ائمہ محدثین نے جہاں اللہ کے بارے میں عقیدہ لکھا ہے، وہاں میرے آقا کے بارے میں عقیدہ لکھا ہے، جہاں آقا کے بارے میں عقیدہ لکھا ہے وہاں صحابہ کا عقیدہ بھی لکھا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ عقیدے کا حصہ ہے، اور مرزے کا صحابہ کے بارے میں موقف برا ہے، جس وجہ سے اس کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور یاد رکھو عقیدے کی درستگی کے لیے یہ بات بھی لازمی ہے کہ انسان اہل سنت سے محبت کرے اور گمراہوں کی گمراہی کو بیان کرے، لیکن آج تک اس کی زبان سے نہ مرزائیت کے بارے میں کلمات نکلتے ہیں، نہ رافضیت کے بارے میں کلمات نکلتے ہیں، بلکہ پورا ان کو تحفظ دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے عقیدے کی بربادی اور خرابی کی وجہ ہے۔ اور آخری بات کا کچھ حصہ آج اس کی رافضیت کھل کے سامنے آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تمام اہل ایمان اہل اسلام اور تمام ائمہ مسلمین کا اتفاق ہے کہ وضو کے اندر جب جرابیں نہیں پہنی تو پاؤں کو دھونا فرض ہے، پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ لیکن اس آدمی کا عقیدہ آن دی ریکارڈ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اور اس کا نظریہ موجود ہے، اور اس کا پورا لیکچر موجود ہے۔ کہتا ہے اگر جان کی امان پاؤں مسح کرنا بھی جائز ہے
اور دھونا بھی جائز ہے، لیکن ننگے پاؤں پہ مسا کرنا افضل ہے، ننگے پاؤں پہ مسا کرنا افضل ہے، جو روافض کا عقیدہ۔ پہلے نماز سکھائی ہاتھ باندھ کر، پھر کہا اگر جان کی امان پاؤں ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے، چھوڑنا بھی جائز ہے، لیکن چھوڑنا افضل ہے، میں چھوڑ کر ہی پڑھتا ہوں۔ اگر جان کی امان پاؤں تو آخری بات یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو جہاں جہاں سجدے کی جگہ ہے نا وہاں سے کلین کٹوا دوں تاکہ پوری مشابہت ہو جائے۔ وہ ٹھکری رکھ لیتے ہیں، میں ویسے ہی ننگا کروا دوں۔ یہ حقیقت ہے کہ گمراہی کا ایک بڑا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔